بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ریڈیو پاکستان کے نقصانات اور اس کے حجم اور اس کے معاملات کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دیے۔ اس حوالے سے بہت بات چلی اور ریڈیو پاکستان کی مرکزی عمارت کو فروخت کرنے کی کوشش ہوئی اور اس میں ایک احتجاجی سلسلہ بھی دیکھنے میں آیا۔ تو میں اس وقت مخاطب ہوں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے۔ فواد چودھری صاحب سہیل احمد صدیقی ڈبل اے کیٹیگری رائٹر، ریڈیو پاکستان FM 101 FM 93 اے کیٹیگری رائٹر، ریسرچر، ٹرن ہوسٹ، پاکستان ٹیلی ویژن آپ سے مخاطب ہے۔ میں نے ریڈیو پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کی مشاورت سے کچھ تجاویز مرتب کی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ ریڈیو پاکستان کو خسارے سے نکال سکتے ہیں، ایک منافع بخش ادارہ بنا سکتے ہیں اور اس قومی ورثے کو نہ صرف محفوظ کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ نے ان تجاویز پر عمل کیا تو رہتی دنیا تک آپ کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ تجاویز سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا وقت جن کاموں میں بھی استعمال ہو، یعنی نارمل پروڈکشن پروگرامنگ کے علاوہ، اس میں حکومت وقت معاوضہ وصول کر سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں تجویز یہ ہے کہ اذان 5 وقت نشر کی جاتی ہے، تو اذان کی اسپانسرشپ کا ایک طریقہ پہلے بھی چلا آ رہا تھا۔ اذان کی اسپانسرشپ کے ذریعے سے ریڈیو پاکستان یقیناً ایک اچھی رقم کما سکتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف اوقات میں خاص طور پر یا عمومی طور پر دعائیں نشر کی جائیں اور وہ دعائیں بھی اسپانسر ہو سکتی ہیں۔ صحت کے متعلق ہمارے یہاں بہت نچلی سطح پر، عوام کی سطح پر اور پڑھے لکھوں میں بھی معلومات کا بہت فقدان ہے، تو صحت کے حوالے سے پروگرام کیا جائیں، مختصر صحت کی بنیادی باتیں، یعنی جو صرف کہہ لیجئے کہ ٹپس ہیں، وہ بھی اس طرح پیش کی جا سکتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی اسپانسرشپ ہو۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان کے حجم کی بات ہوئی، عملے کی، لوگوں کی تعداد کی بات ہوئی، تو ڈاؤن سائزنگ واقعی اس وقت بہت ضروری ہے۔ اور یہ ڈاؤن سائزنگ آپ ریڈیو پاکستان میں کس طرح کریں گے؟ اس سلسلے میں تجویز یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹرز کے عہدے ختم کریں اور جو یہ کام بظاہر ڈائریکٹرز کا ہے یہ ان متعلق شعبوں کے کنٹرولرز کے حوالے کریں اور کنٹرولرز اور DC کی تعداد میں کمی کی جائے، ورک فورس میں اضافہ کریں اور انتظامیہ جو نام نہاد انتظامیہ ہوتی ہے اس میں کمی کریں۔ اسی طرح سے حکومت پاکستان وزارت اطلاعات و نشریات کی سفارش پر لوگوں کی بھرتی کا مستقل عمل بند کر دے، اور جو لوگ ریڈیو پاکستان کے سر تھوپے گئے ہیں، مسلط ہیں، جو زندگی میں کچھ اور کرتے تھے، ان کو واپسی کا ٹکٹ دیا جائے۔ پروڈیوسر حضرات کو کسی بھی پروگرام کی اسپانسرشپ لانے کی صورت میں یا اس میں تعاون کرنے کی صورت میں اس کا 25% حصہ دیا جائے، اور ریڈیو پاکستان کی جو اکیڈمی ہے اسے ترقی دیں، اسے ہی میڈیا یونیورسٹی بنائیں، الگ سے میڈیا یونیورسٹی بنانے کی بجائے، الگ سے اخراجات کرنے کی بجائے۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو ابلاغ کے ادارے ہیں وہاں بھی ریڈیو کی تربیت کا اہتمام کریں اور اس کا بامعاوضہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ ریڈیو کی سامعین تک زیادہ رسائی کے لیے فیس بک لائیو، یوٹیوب لائیو، اس طرح کے آپشنز استعمال کیے جائیں تو اس سے یوٹیوب سے خاص طور پہ بہت زیادہ آمدنی ریڈیو پاکستان کو ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کے شعبہ خبر کی بات کی جائے۔ میں نے ذاتی طور پر کچھ عرصے بطور مترجم بھی کام کیا، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں رائٹر، ریسرچر، ٹاکر ہوں، مگر میں نے عارضی طور پر ریڈیو پاکستان کے شعبے میں بھی کام کیا ہے۔
تو نیوز کے شعبوں میں لوگوں کی تعداد واقعی بہت زیادہ ہے اور ریڈیو سارا دن خبریں نشر کرتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اس حوالے سے کچھ نئے سرے سے پالیسی مرتب ہو. ریڈیو پاکستان اپنا روزنامہ اخبار آن لائن فوری طور پر شروع کرے. گوگل ایڈ سینس کی مدد لے جس سے بے پناہ اشتہارات ملیں گے، اور اس کی مثالیں ہمارے یہاں مختلف نشریاتی اداروں کی موجود ہیں، میڈیا گروپس کی موجود ہیں. پھر یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا کمرشل سیکشن مکمل طور پر تبدیلی چاہتا ہے. یہاں پر لوگوں کی تنخواہیں ختم کریں اور اسے کمیشن بیس بنائیں، یعنی جو کام کرے گا کمیشن کی بنیاد پر کرے گا، زیادہ کرے گا تو زیادہ کمیشن ملے گا. اسی طرح سے ہر مہینے کا اور پھر ششماہی کا اور سال کا ہدف مقرر کر کے کام دیا جائے لوگوں کو، اور جو ہدف پورا نہ کر سکے کسی وجہ سے اسے آخری سلام کر کے رخصت کر دیں. پھر یہ کہ اس ساری نئی صورتحال میں کمرشل سیکشن کے لوگوں کا کام 80% ہے. یہاں پہ فیلڈ ورکرز کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اور اپنی عقل کے مطابق پالیسی کے فیصلے صادر کرتے ہوں. ریڈیو پاکستان کا لائسنس ہوا کرتا تھا، اس کے اجرا کی دوبارہ اشد ضرورت ہے. اس کی وصولی کا کام خود ریڈیو کے سپرد کیا جائے. ریڈیو پاکستان یہ کام کرے، ایک نیا سیکشن بنے، اور یہ ممکن ہے کہ اسے آپ آؤٹ سورس کریں، باہر سے لوگ لیں، ٹھیکے پہ لیں اور مناسب ریڈیو لائسنس فیس رکھیں. پھر یہ کہ جو حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی دور میں کبھی بھی دھڑا دھڑ نئے اسٹیشنز، نئے نشریاتی مراکز کھولے گئے، وہ سلسلہ بند کیا جائے، اور جو موجودہ مراکز ریڈیو پاکستان کے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے کہ حقیقی معنوں میں ان کی وہاں اس علاقے میں ضرورت ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ریڈیو پاکستان کے معاملات کو سدھارنے کے لیے، اس میں ترقی اور بہتری کے لیے ایسے لوگوں سے مشاورت کی جائے جن کا ریڈیو سے تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، خاص طور پر جو لوگ ریڈیو کو اپنی عمر دے چکے ہیں اور جن کی مہارت اور تجربہ یقیناً دنیا بھر میں مثال ہے، وہ ان میچ ہیں. تو ان لوگوں سے مشورہ کیجئے، ان بیوروکریٹ سے مشورہ نہ کریں جو اپنے طریقے سے 2 اور 2 4 کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے. ریڈیو پاکستان کی ترقی کے لیے ایک الگ سے ٹاسک فورس یا تھنک ٹینک بنایا جائے جس میں ادارے سے باہر کے لوگ جو ماہرین ہوں اس شعبے کے یا ریڈیو کے ریٹائرڈ ہوں، سبکدوش ہو چکے ہوں، ان لوگوں کو شامل کیا جائے اور تمام مراکز سے ایسے لوگوں کو جمع کرتے ہوئے ان سے تجاویز مانگی جائیں، اور قابل عمل تجاویز وزارت اطلاعات و نشریات سماعت کرے، ملاحظہ کرے اور ان پر عمل درآمد کا اہتمام کرے. اس کے بعد مزید یہ ہے کہ جو لوگ ریڈیو سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے ریڈیو پاکستان کی خدمت میں اور لوگوں میں علم کی تقسیم میں، ایسے لوگوں کو حکومت دوبارہ سے پروجیکٹ لیڈر کے طور پر معاہدہ کر کے ریڈیو کی خدمت پر مامور کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ جب ایسے لوگ ظاہر ہے حکومت کو مل جائیں گے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ آپ کن تجاویز پر عمل کر کے ریڈیو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ جیسا صاف گو آدمی ایک صاف گو براڈ کاسٹر کی باتوں کا برا مانے بغیر ان پہ غور کرے گا، اور جب آپ غور کر لیں تو بہت جلد اس پر عمل درآمد کیجیے گا. خدا حافظ.